بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اولاد نرینہ کے لیے بہت اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اولاد نرینہ کے لیے ایک پاک کی ایک اہم آیت، جن کو اولاد نہیں ہو رہا ان کے لیے یہ بہت مجرب اور مؤثر آیت ہے۔ اس آیت کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ تو معزز سامعین اکرام، یہ آیت قرآن پاک کی اہم آیت ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے، جو سورہ انبیاء نمبر 89 میں آئی ہے۔ اس دعا کا خاص تعلق اولاد کے طلب سے ہے، خاص طور پر نیک صالح اولاد اور وارث اولاد کے لیے۔ اس حضرت زکریا علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی۔ ان حالات میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے نہایت عاجزی سے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی کی بشارت دی، جو نیک فرمان بردار اور اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ بندہ تھا۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ دعا خاص طور پر ان افراد کے لیے مؤثر سمجھی جاتی ہے جو اولاد کے لیے پریشان ہو، جن کے ہاں دیر سے اولاد ہو رہی ہو، یا جنہیں صالح اور نیک اولاد کی خواہش ہو۔ تو اس وظیفے کے کرنے کا طریقہ باوضو حالت میں روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ فجر یا عشاء کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ دھیان اور دل سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگا۔ صدقہ دیں اور استغفار بھی ساتھ رکھیں۔ صدقہ چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، صدقہ چاہے ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی ہو سکے صدقہ دیں اور استغفار پڑھیں۔ استغفار اسی طرح کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ اسماء الحسنہ میں سے الوارث یعنی سب سے بہتر وارث کا ورد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ورد اس طرح کریں، الوارث الوارث الوارث۔ کیا آپ اس دعا کے ورد کو کسی خاص مقصد کے لیے اپنانا چاہتے ہیں تو بالکل اس عظیم دعا کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کے حوالے سے مزید آپ کی رہنمائی حاضر ہے۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے نیت صاف رکھیں۔ دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے اولاد یا کسی عزیز کے لیے خیر مانگنا ہو تو یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ یہ دعا تنہائی، بے اولادی یا دل کے خلا کو بھرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، عمل کے دورانیہ کم سے کم 40 دن یا تا حصول مقصد، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرے تب تک آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جو آپ کی کامیابی ضرور ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ بیٹھیں، درود شریف اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں، پھر یہ دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 100 مرتبہ یا 303 بار، اگر استطاعت ہو تو 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک 11 بار پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو معزز سامعین اکرام، دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجت عرض رکھیں. خصوصاً نرمی، آنسو اور یقین کے ساتھ دعا کریں. اضافی روحانی اعمال بھی کرتے رہیں. اس مبارک یا وارثو یا وارثو یا وارثو کا ورد 100 مرتبہ ضرور روزانہ کریں. اس کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کم سے کم 100 مرتبہ ضرور پڑھیں. جمعے کے دن صدقہ دینا، کسی مستحق یتیم یا بے اولاد جوڑے کو دینا بہتر ہوگا. تو معزز سامعین اکرام، وقت کے مطابق ہدایت بھی ضروری ہے. تہجد کے وقت دعا کرنا سب سے مؤثر ہے. فجر کے بعد بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ کرنے سے عقیدہ اور صبر ضروری ہے. یاد رکھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی فوراً قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ مایوس نہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا رہا. وقت بہترین وہ جتنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے وہ بہترین وقت دے دیا. معزز سامعین اکرام، اگر آپ چاہیں تو میں اس وظیفے کا ایک خوبصورت ورد بھی بنا سکتا ہوں جو آپ روزمرہ پڑھ سکیں. کیا آپ کو یہ ورد اولاد کے لیے درکار ہے یا کسی خاص مقصد کے لیے، تاکہ مزید خاص ہدایت دی جا سکے؟ تو معزز سامعین اکرام، ضرور میں آپ کو اس دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کے حوالے سے مکمل روحانی، عملی اور قلبی رہنمائی پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو وظیفے سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. تو معزز سامعین اکرام، یہ دعا تنہائی، محرومی یا کسی بڑی کمی جیسے بے اولادی یا کسی اپنی جدائی کے وقت کی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تھی جنہیں بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا. یہ دعا قبول ہوئی. سے نکالتے ہیں، دل کو یقین اور قرب الہی عطا کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھولتے ہیں. تو معزز سامعین اکرام، مکمل روحانی طریقہ چلہ مکمل کرنا چاہیے تو بہتر ہے. وقت فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، بہتر تو تہجد کا وقت ہے، سب سے افضل وقت ہے. تو معزز سامعین اکرام، اس کی مدت کم سے کم 40 دن ہے. باوضو ہو کر قبلے رخ بیٹھیں، 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھیں اور 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر دل سے دعا کریں، تو دلوں کی حالت جانتا ہے، تو وارثوں میں سے سب سے بہتر وارث ہے. مجھے تنہا نہ چھوڑ، میری حاجت پوری فرما. خاص مقصد کے لیے الگ ہدایات ہے. تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں، زوجین میاں بیوی دونوں استغفار اور اس دعا کو روزانہ پڑھتے رہیں. جمعہ مسلسل صدقہ کریں، مثلا یتیم کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں. ساتھ یہ آیت بھی روزانہ 7 بار پڑھیں. وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ آیت سورۃ شورى کی ہے. اگر کسی عزیز کی واپسی یا دل کی کمی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ بعد نماز عشاء یا وارثو یا وارثو یا وارثو پڑھیں. پھر یہ دعا کریں، پھر یہ دعا 100 بار اور دعائیں کریں.
اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ اگر دل سے صبر، شکر اور یقین کے ساتھ یہ دعا کریں تو انشاءاللہ کرشماتی نتائج ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو یا تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا آنے والی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یقیناً میں آپ کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کے بارے میں روحانی، قلبی، قرآنی اور عملی زندگی کی مکمل رہنمائی پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس دعا کو صرف زبانی ورد نہ سمجھیں بلکہ ایک جیتی جاگتی دعا، عمل، امید اور یقین کی طاقت بنا لیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اے میرے رب کہ یہ وہ پکار ہے جو بندہ صرف اسی کو دیتا ہے جس پر وہ مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تنہا نہ رکھ، میرا سہارا بن جا۔ وانت خیر الوارثین، تو سب وارثوں میں سب سے بہتر وارث ہے، تیرے بعد کوئی نہیں جو باقی رہے۔ یہ دعا اس دل کی پکار ہے جو دنیا سے ٹوٹ کر صرف اللہ کی طرف لپکتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، عملی رہنمائی، روزمرہ کا عمل، روز کا وظیفہ، عملی طور پر ذہنی حالت، مکمل توجہ، یکسوئی، تنہائی ہو، اللہ سے دل کی بات کریں جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، اور رو کر دعا کریں۔ اگر ممکن ہو تو یہ دل کی گرمی اللہ تبارک و تعالی تک جاتی ہے۔ قرآن کریم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اللہ نے اس کے بعد فوراً فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بہت کم مواقع پر آتے ہیں۔ یہ یقینی قبولیت کا اعلان ہے۔ اگر حاجت ہے، روحانی ماحول بنانے کے لیے گھر میں اذان کی آواز لگائیں یا قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ رات کو سونے سے پہلے دل سے اللہ تبارک و تعالی سے بات کریں جیسے کسی دوست سے کرتے ہیں۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، ایک تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی سے جڑنے کا۔ تو معزز سامعین اکرام، حوصلہ افزائی کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں شکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بے اولادی میں امید نہ چھوڑی۔ یہ تینوں نبیوں کی دعائیں قرآن میں آئی ہیں اور تینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے، ہمیں رغبت و خوف سے پکارتے ہیں اور ہمارے حضور عاجز رہتے تھے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام اللہ کی ایک آیت ہے۔ جو بندہ بے اولادی کی وجہ سے اس آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے برکت سے اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس عمل کو کرتے رہیں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔